السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیًا اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 12ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اہم قصہ اللہ کی اونٹنی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کی اونٹنی کے قصے کو آج انشاءاللہ ہم اس نشست میں سیکھنے کی اور پڑھنے کی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناقۃ اللہ کی اونٹنی، یہ قصہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوم ثمود، جس کی آبادی ہجر کے علاقے میں تھی، جو مدینہ سے تبوک جانے کے راستے میں پڑتا ہے، مدینہ سے بہت دور نہیں ہے۔ مدینہ سے جب تبوک جاتے ہیں تو راستے میں یہ بستی ہجر کی بستی پڑتی ہے، جہاں پہ قوم ثمود آباد تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے، اس کی رہبری کے لیے، اس کی اخروی اور دنیاوی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ قوم کو صالح علیہ السلام نے سمجھایا، کئی طریقے سے سمجھایا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن جو سرکردہ لوگ تھے، جو سردار قسم کے لوگ تھے، وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیے۔ صالح علیہ السلام دن رات کر کے ان کو سمجھاتے رہے۔ اخیر میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اگر ہمارے مطالبے پر کھرا اترتے ہیں، ہم آپ سے ایک معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، اس بات کی دلیل کے لیے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس لیے کہ صالح علیہ السلام کی قوم دو غلطیوں کے اندر مبتلا تھی، جیسا کہ ہر زمانے میں گمراہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو صالح علیہ السلام سے اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں سے زیادہ دیا ہے۔ جو دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوشحال بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، فارغ البال بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رویے سے، ہماری طرز زندگی سے، ہمارے دین دھرم عبادت سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور یہی چیز حق ہے اور یہی چیز سچ ہے۔ اور صالح علیہ السلام کو اللہ نے وہ نہیں دیا ہے دنیاوی اعتبار سے جو ہم کو دیا ہے، تو گویا صالح علیہ السلام اللہ کے سچے نبی نہیں ہے، ان کا راستہ صحیح نہیں ہے۔ تو مال و دولت کو یہ اللہ رب العالمین کی پسند ناپسند کی دلیل بنا کے رکھتے تھے۔ ان کے یہاں دوسری غلط فہمی یہ تھی کہ اگر اللہ رب العالمین کو ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا ہوتا تو آخر صالح علیہ السلام کے اندر کون سی ایسی اچھائی ہے، کون سی ایسی خوبی ہے، کون سا ایسا کمال ہے جس کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے؟ ہم میں بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو چھوڑ دیا، اور صالح علیہ السلام کے اندر کس خوبی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا؟ تو یہ دو غلط فہمیاں تھیں۔ اس لیے قوم کے سرداروں نے، خوشحال دنیاوی اعتبار سے لوگوں نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، یہ جو پہاڑ سامنے دکھ رہا ہے، اس پہاڑ سے اگر آپ حاملہ اونٹنی کو نکال دیتے ہیں، اور حاملہ اونٹی پہاڑ سے نکلتے ہی چٹان کے پھٹنے سے جیسے باہر آئے فوراً بچہ جنے، اگر یہ ہمارا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں تو ہم مان لیں گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ اس طرح کا مطالبہ نبی سے نہیں کیا جاتا ہے، یہ چیلنج ہے۔ بہرحال قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں، اور پھر صالح علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں کہ قوم کو جا کے بتاؤ تمہارے منہ مانگا معجزہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بھی لگا دیا ہے۔ وہ شرط کیا لگایا ہے؟ یعنی جو تمہارا جانوروں کے پانی پینے کا گھاٹ ہوا کرتا ہے، کنواں ہوتا ہے جہاں تمہارے جانور پانی پیتے، تم پانی پیتے، تو اب باری بنے گی، ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی، اس اللہ کی اونٹنی کے باری کے دن تم میں سے کوئی بھی آدمی گھاٹ پر یا کنواں پہ جہاں پانی پیا جاتا کوئی اور نہیں دکھائی دینا چاہیے۔ ایک دن اللہ کی اونٹنی کی باری ہوگی، اور ایک دن تمہاری اور تمہارے چوپایوں کی باری ہوگی۔ یہ شرط اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ اگر تم نے اس باری کے اندر گڑبڑی کیا اور اللہ کی اونٹنی کو اگر کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کیے، تو جیسے یہ اونٹنی میری نبوت کی دلیل ہوگی، ایسے ہی یہی اونٹنی تمہاری تباہی اور بربادی کی بھی نشانی ثابت ہوگی۔ صالح علیہ السلام جب قوم کو سمجھایا
اور یہ بات بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی باری متعین کیا ہے، تو صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کہا ٹھیک ہے آپ نکالیے، تو اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کی نبوت کو دلیل کے طور پہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پھٹنے کا حکم دیا، اور پہاڑ پھٹا، اسی میں سے اونٹنی نکلی، اونٹنی نکلتے ہی وہاں اونٹنی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، یہ حاملہ اونٹنی جیسا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم چونکہ دہل گئی تھی، سہم گئی تھی، کہ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا عجیب مطالبہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ناممکنات میں سے مطالبہ ہے اور یہ پورا ہو گیا ہے، تو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر کے یہ لوگ سہم گئے، اس لیے اونٹنی کی باری کا اور اپنے جانوروں کی باری کا پورا خیال رکھتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ کچھ دن تک ایسا چلتا رہا۔ اللہ کی اونٹنی، ساری اونٹنی کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ناقۃ اللہ، چھوٹی بڑی اونٹنی، اونٹ، سارے جانوروں کا، ساری مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اسپیشل وہ چونکہ معجزات کے طور پہ اونٹنی نکالی تھی اللہ رب العالمین نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اپنی طرف نسبت کیا اور کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تاکہ جن لوگوں نے معجزات کا مطالبہ کیا ہے ان لوگوں کے دل و دماغ میں اس اونٹنی کا ادب، احترام، عزت، تکریم باقی رہے اور تقدس برقرار رہے اور لوگ اس کا احترام کریں۔ بہرحال قوم کچھ دنوں تک باری کی رعایت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اہتمام کرتی ہے، کوئی گڑبڑی نہیں پیدا کرتی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے دماغ میں یہ خباثت آئی اور یہ وسوسہ آیا کہ یار یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک دن صرف ایک اونٹنی پانی پیے اور دوسرے دن ہمارے سارے جانور اور ہم سارے لوگ پانی پیے، یہ تو ہمارے اوپر گویا ہم کو غلام بنایا جا رہا ہے، ہم کو قید میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے اندر اندر لوگوں نے مشورہ کرنا شروع کر دیا، چال چلنا شروع کر دیا کہ کسی بھی طرح سے اس اونٹنی کو مار دیا جائے۔ بہرحال کوئی تیار نہیں تھا، کیونکہ یقیناً وہ جو معجزہ تھا اس معجزے کی حقیقت کو لوگ سمجھ گئے تھے، دل ان کی گواہی دے رہا تھا، گرچہ حسد، بغض، عناد اور نفرت کی وجہ سے وہ لوگ زبان سے اس کا اقرار نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال بہت مشکل سے ایک آدمی جس کا نام تاریخ کے اندر قیدار بن سالف یا قیدار بن سالف، دونوں طرح کے الفاظ ہیں، قیدار بن سالف یا قیدار بن سالف، اس کو لوگوں نے لالچ دے کر کے تیار کیا کہ یہ گھات میں بیٹھ کر کے اونٹنی پر حملہ کرے گا۔ بہرحال پوری تیاری کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، سازش کے تحت وہ قیدار بن سالف ایک اس راستے میں گھات لگا کر کے چھپ کر کے بیٹھ گیا جس راستے سے اونٹنی چراگاہ جایا کرتی تھی چرنے کے لیے۔ اللہ کی اونٹنی جیسے اس آدمی کے سامنے سے گزری، اس راستے سے گزری، وہاں گھات میں بیٹھا ہوا قیدار بن سالف اور اس کے کچھ ساتھی تھے، قیدار اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اونٹنی کے اوپر اور اس اونٹنی کو قتل کر ڈالتا ہے، مار ڈالتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کا ہیلپ کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ شمس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ بدبخت تھا، قوم کا سب سے بڑا بدبخت تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کو نقصان پہنچایا اور اس کی کونچیں کاٹ لیا، اس کو قتل کر ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ صالح علیہ السلام کو یہ خبر لگی کہ اللہ کی اونٹنی جو معجزہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، بھیجا تھا، اس کو ان لوگوں نے نقصان پہنچا دیا ہے اور اس کو قتل کر دیا ہے۔ اور وہ جو چھوٹی بچی تھی، اونٹنی کی جو بچی پیدا ہوئی تھی، چھوٹا اونٹ کا بچہ، وہ بھاگ کر کے تاریخی روایتوں کے مطابق بھاگ کر کے پہاڑ کے اندر غائب ہو گیا اور وہاں چھپ گیا۔ صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو بہت افسوس کیے، حسرت کیے، قوم کے پاس آئے اور کہا تم لوگوں نے کیا کیا؟ جس چیز کا ڈر تھا تم لوگوں نے وہی کیا۔ اللہ سے تم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، معجزے کا مطالبہ کیا، اللہ نے مطالبہ پورا کیا اور تم نے اللہ کی اونٹنی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی جسارت کر دیا، اللہ کی اونٹنی کو تم لوگوں نے نقصان پہنچانے کی ہمت کر لیا۔ اب 3 دن کا انتظار کرو، 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی عذاب لے کر آئے گا کہ تم دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جاؤ گے۔ اب لوگ اور گھبرا گئے کہ صالح علیہ السلام کے کہنے سے اللہ نے اونٹنی نکال دیا اور یہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، دل سے گواہی دے رہے تھے لیکن زبان پہ نہیں لا رہے تھے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ان کے چہرے زرد ہونے لگے، سرخ ہونے لگے اور اس کے اندر سیاہی آنے لگی، یکی بعد دیگر حالات کے اعتبار سے ان کی حالت بدلتی رہی، اور 3 دن جیسے گزرا، رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا۔ کیسا عذاب آپ فیل کریں، آپ تصور کریں، یعنی بجلی کی کڑک، بجلی کی چمک اور بجلی کی گرج، اللہ چاروں طرف سے
चौतरफा हमला, बिजली चमक रही है जोर जोर से, बिजली गरज रही है जोर जोर से, और बिजली कड़क रही है जोर जोर से। आप जरा बरसात के महीने में जब बिजली चमकती है और बिजली की गरजने की आवाज आती है और बिजली कहीं गिरती है तो दूसरों के होश ठिकाने पे लग जाते हैं, घबराहट, कपकपाहट और खौफ दहशत तारी हो जाता है। वही हाल उनको पता, चारों तरफ से बिजलियां गरज रही हैं, कड़क रही हैं, चमक रही हैं, और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने, ये चूंकि अजाब था इसलिए कौम समूद को अल्लाह ताला ने उस अजाब के जरिए से जोर की चीख और इसी तरह जलजले से अल्लाह ताला ने उसको ताबीर किया और पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सालेह अलैहिस्सलाम को उनको बचाया। यह अल्लाह की ऊँटनी का मामला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे तबूक पे गए तो रास्ते में चलते हुए ये कौम समूद की बस्ती आई जो खंडरात के अंदर तब्दील हो गई थी। कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और उन यानी कौम समूद के कुएं से पानी निकाल करके अपने बर्तन में भर लिया और आटा भी गूंथ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया और कहा, बर्तन में जो पानी भर लिए हो वो पानी उड़ेल दो, और जो तुमने आटा गूंथा है वो आटा जानवरों को खिला दो, और इस बस्ती से अभी फौरन कूच करो। इस बस्ती में तुम्हें नहीं रहना चाहिए, बल्कि जहां अल्लाह की ऊँटनी पानी पिया करती थी, जहां अल्लाह की ऊँटनी पानी पिया करती थी, वहां चल करके तुम अपना पानी पियो और अपने बर्तन को भरो। और ऐसी तबाहशुदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से हलाक शुदा कौमों की आबादियों से जब भी तुम गुजरो तो रोते हुए गुजरो, वहां रुको नहीं, वहां पड़ाव नहीं डालो, वहां तेजी के साथ गुजर जाओ रोते हुए। और अगर रोना नहीं आए तो रोने की कैफियत बनाओ, वरना अगर तुम ऐसे ही हंसी खुशी के साथ खंडरात में से गुजर गए, तबाहशुदा अल्लाह के आदाब से तबाहशुदा बस्तियों के दरमियान से गुजर गए, तुम्हें रोना नहीं आया, रोने की शक्ल तुमने नहीं बनाया, तो बहुत करीब है, बहुत डर है कि तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह ताला वैसे ही अजाब ले आए जैसा उन बस्तियों के ऊपर लेके आया था। तो मोहतरम नादरीन, ये नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी का किस्सा हमारे और आपके लिए ये बताने के लिए अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि अंबिया किराम से मोजज़ात का मुतालबा नहीं करना चाहिए। अंबिया जो अच्छे लोग होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो अल्लाह के नबियों से मोजज़ात का मुतालबा नहीं करते। दूसरी चीज ये, नबियों से मोजज़ात का मुतालबा करके मोजज़ात का इनकार करना, उसका अंजाम बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। और तीसरा अहम सबक जो इस वाक़े से हमको और आपको मिलता है कि अल्लाह के जो शाइर हैं, अल्लाह की जो निशानियां हैं, अल्लाह के जो हकामात हैं, अल्लाह की जो नाजिल करदा शरीयतें हैं और वो तमाम तालीमात हैं जो अल्लाह ताला नबियों के ज़रिए से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमको और आपको पहुंचाया है, उसका एहतराम करना, उसकी तकरीम करना, उसकी इज्जत करना, बेअदबी से अपने आप को बचाना, हुर्मत को पामाल करने से बचाना, ये यकीनन हमारे ईमान का तकादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम नाज़रीन को, हम तमाम मेरे भाइयों को और हमारी तमाम बहनों की दीन इस्लाम के तमाम हकामात का एहतराम करने की, तकरीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।